الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات نے اپنے اس ادارے کی اس محبت بری دعوت پر لبیک کہا اور اتنا بڑا انتظام، اتنا بڑا خرچہ اور یہ روشنی اور یہ پنڈال اور باہر کے مہمانوں کی آمد جامد اور یہ روٹی بوٹی کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، جو 10 20 50 ہزار روپے کا خرچہ ہوگا، آپ حضرات نے کسی مقصد سے ضرور کیا ہوگا، اور مقصد ایک نہیں ہوتا، انیک ہوتے ہیں۔ ان ہزاروں مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باہر کے علماء آئیں گے اور وہ ہمارے سامنے گفتگو کریں گے، وہ ہمیں دین کی، قرآن کی، ایمان کی، رسول کی، اللہ کی باتیں سنائیں گے، اور وہ باتیں ہمارے لیے قابل نفع ہوں گی۔ میرے دوستو، جتنی بھی مقاصد کی باتیں ہیں اور اس جلسے کو منعقد کرنے کی جو ہماری نیت ہے، اس نیت میں اگر سب سے کھری اور سب سے بہترین اگر کوئی نیت ہو سکتی ہے، وہ صرف اور صرف یہی ہو سکتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی بھی نیت ہم کر لیں تو وہ اس نیت کے بعد ہے۔ ہمارے بچوں کو فائدہ ہو، بچیوں کو فائدہ ہو، جوانوں کو فائدہ ہو، بوڑھوں کو فائدہ ہو، سب کو فائدہ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس 2 جماعتیں آئیں، ایک ہی گاؤں کے 2 گروپ آ گئے، اور وہ دونوں اپنی پنچایت لے کر آ گئے۔ پنچایت میں جھگڑا اس بات پر تھا کہ بھائی مسجد بنے گی، ہمارے محلے میں بنے گی۔ دوسری جماعت کہتی تھی کہ مسجد بنے گی لیکن ہماری گلی میں بنے گی۔ دونوں نے اپنے مدعے کو سامنے رکھا اور اپنے ثبوت کو پیش کیا کہ ہم نے اتنی جگہ دے رکھی ہے، اتنے حصے زمین دے رکھی ہے، اور ان سے پہلے دی ہے، اس میں مسجد بھی بنے گی اور مکتب بھی بن جائے گا، اس لیے یہ مسجد ہمارے محلے میں بنے گی، فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ دوسری جماعت کہتی تھی
کہ مسجد ہمارے محلے میں بنے گی کیونکہ مسلمان ہمارے محلے میں زیادہ ہیں۔ میرے دوستو، اتنے بڑے جھگڑے کے بعد مسجد جہاں بننی تھی بن گئی۔ اس مسجد کے بننے کے بعد جب ہم جیسے لوگوں نے اس مسجد میں جا کر دیکھا اور وہاں نماز پڑھی تو پتہ چلا کہ نماز پڑھنے والوں کی تعداد محلے میں رہنے والے مسلمانوں کی تعداد کے مقابلے میں 5% ہے۔ کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا، کوئی نماز پڑھنے کو پسند نہیں کرتا، کوئی مسجد کی آبادی والے کام نہیں کرتا۔ اصل چیز کیا ہے کہ ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بات کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اپنی ناک کے لیے، انا کے لیے، چاہت کے لیے، خواہش کے لیے ہم ہزاروں کام کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کو نہیں سمجھتے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے۔ اس بات پہ لڑائی ہے کہ معاملہ یہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے۔ آج دیکھو، ہندوستان کے مشہور ترین کالجوں میں سے، اسکولوں میں سے ایک اسکول آپ کی جڑ میں ہے، اور اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، لائن لگا کر کروڑ پتی ماں باپ کے بچے اپنے ایڈمیشن کے لیے کھڑے رہتے ہیں، لاکھوں روپے ہاتھوں میں لیے رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس اسکول میں پڑھے گا، یہ انٹرنیشنل اسکول ہے، یہ فیمس اسکول ہے، اس کی تعلیم اچھی ہے، اس کے اندر سہولت اچھی ہے، اس کا کام اچھا ہے، اس کا نام اچھا ہے۔ لیکن جس گاؤں کی جڑ میں یہ اسکول بنا ہے، جب ہم پوچھتے ہیں کہ اس گاؤں کے کتنے بچے اس اسکول میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے 3 یا 4 یا 2 یا 3۔ تو یہ چیز کیا ہے کہ ہم لڑتے ہیں اس بات پر، ہماری سوچ ہے کہ یہ نہیں یہاں ہو، لیکن جب ہو جاتی ہے تو اس کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں نہیں ہوتی۔ آج یہ مدرسہ بنا ہے، اس مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، اور ان مدرسوں میں جلسے ہوتے ہیں، اور جلسوں میں علماء آتے ہیں، اور جلسوں کی پرمپرا پوری کی جاتی ہے، جلسوں کے اندر بات بتلائی جاتی ہے، جلسوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جلسوں میں نعت پڑھی جاتی ہے، جلسوں میں مکالمے ہوتے ہیں، جلسوں میں بڑے بڑے علماء نامی گرامی آپ کے پاس آ کر آپ کی تاریخ پر، آپ کے بلاوے پر، آپ کی چاہت پر، آپ کی خواہش پر، آپ کے اسٹیج پر آ جاتے ہیں۔ پھر بار بار کہنا پڑتا ہے، آ جاؤ خدا کے واسطے، آ جاؤ، آ جاؤ خدا کے واسطے، آ جاؤ، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنو۔ بار بار بلانے سے، خواہش کرنے سے، چاہت کرنے سے اگر پھٹا پرانا دل اس جلسے میں آ کر بیٹھ جائے تو وہ اپنی چاہت سے نہیں آیا، ہمارے بلاوے سے آیا، ہماری خواہش سے آیا، ہمارے تڑپنے سے آیا، اپنے گاؤں کے نام کے لیے آیا۔ جب اپنی تڑپ اور چاہت نہیں ہوگی تو میرے دوستو فائدہ کیسے ہو جائے گا؟ فائدہ کہاں سے ہوگا؟ جب آپ تڑپیں گے اور آپ کے اندر تڑپ ہوگی، اور اس تڑپ کو لے کر آپ جان اور مال لے کر اللہ کے ایمان کے لیے، رسول کی محبت کے لیے، قرآن کی محبت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو ایمان کی قدر کا پتہ چلے گا، آپ کو قرآن کی حیثیت کا پتہ چلے گا، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کام آئے گی۔ آپ سمجھیں گے اور سمجھ کر اس کلمے کو جب پڑھیں گے تو یہ کلمہ فائدہ دے گا۔ ماں مسلمان تھی، میں بھی مسلمان ہو گیا، باپ مسلمان تھا، میں بھی مسلمان ہو گیا، میرا دھرم مسلمان تھا، میں بھی اسلامی بن گیا، میں ایمان کی بات کرتا تھا، میں بھی ایمانی بن گیا، میرا محلہ، میرا پریوار، میرا خاندان، میرے جوان، میرے پڑوسی سب مسلمان تھے، میں بھی مسلمان بن گیا۔ اس ایمان کی وجہ سے تجھے خون کے قطرے نہیں بہانے پڑے، اس ایمان کی وجہ سے تیرے اوپر مار نہیں لگی، اس ایمان کی وجہ سے تیرے راستوں کو روکا نہیں گیا، اس ایمان کی وجہ سے تیرے راستوں میں روڑے نہیں اٹکائے گئے، اس ایمان کی وجہ سے تیرے راستوں میں کانٹے نہیں بچھائے گئے۔ جا اللہ کے پیغمبر سے پوچھ، ان کے سروں پر کوڑا ڈالا گیا، ایمان کی تبلیغ کی وجہ سے ان کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، ایمان کی تبلیغ کی وجہ سے ان کے چہرے پر پتھر مارا گیا۔
تبلیغ کی وجہ سے ان کے دندان کو شہید کیا گیا، ایمان کی تبلیغ کی وجہ سے نبی کا نبوت والا خون ایمان کی تبلیغ کی وجہ سے گر گیا، نبی کے چچا کے 17 ٹکڑے کر دیے گئے، ایمان کی تبلیغ کی وجہ سے انہوں نے خون چکایا تھا، ایمان کی وجہ سے ان کے دلوں میں ایمان کی قدر تھی، ایمان کی قیمت تھی، ایمان کی عظمت تھی، ایمان کی بڑائی تھی، ایمان کا بڑھوڑا تھا، ایمان کا جوش تھا۔ اس جوش کو لے کر دنیا کے کونے کونے پر جب انہوں نے افریقہ کے جنگلوں میں ایمان کے کلمے کی صدا کو بلند کیا، درندے راستہ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے ایمان کی تبلیغ کے لیے اس جوش کے ساتھ سفر کیا تو دنیا کی سپر پاور طاقتیں اپنے سونے اور چاندی کے دھن اور دولت کو لے کر انہیں کے قدموں میں ڈال کر ایمان کا کلمہ قبول کرنے والی بن گئی۔ ایک آیت ہے کہ وہ آیت عمر کے کانوں میں پڑی اور عمر کو ایسا جوش آیا کہ توبہ کر لیا، اپنے کان پکڑ لیے اور نبی کے قدموں میں آ کر اسلام کے کلمے کو پڑھا اور اعلان کیا، اے مکہ کے جوانوں، اے مکہ کے بوڑھوں، اے لات و حبل کے ماننے والوں، سن لو، آج عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو چکا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آج آپ کلمہ پڑھتے ہیں، میرا اور عمر کے کلمے میں فرق نہیں، میرے کلمے اور ابو بکر کے کلمے میں فرق نہیں، میرے کلمے اور عثمان غنی کے کلمے میں ایک زبر اور زیر کا فرق نہیں۔ فرق یہ ہے کہ انہوں نے خون بہانے کے بعد، مار کھانے کے بعد، عزتیں چکانے کے بعد، قربانی دینے کے بعد، محنت کرنے کے بعد، جان و مال لگانے کے بعد اللہ کے کلمے کو قبول کیا تھا۔ ان کے دلوں کے اندر اس ایمان کی قدر تھی۔ عثمان کا باپ مسلمان نہیں تھا، عثمان کی ماں مسلمان نہیں تھی، معاف کرنا، عمر کا باپ مسلمان نہیں تھا، عمر کی ماں مسلمان نہیں تھی، معاف کرنا، ابو بکر کے دادا مسلمان نہیں تھے، ابو بکر کے نانا مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، لوگوں نے مارا، مار مار کر بے ہوش کر دیا، انہوں نے اس اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد جان کھپائی تھی، مال کھپایا تھا، زندگی پیش کی تھی، جوانی پیش کی تھی، خون کو بہایا تھا اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد ان کا ایمان اتنا پاورفل ہو گیا تھا کہ وہ مدینے میں بولتے تھے اور عراق میں ان کی آواز پہنچتی تھی، عراق میں ان کی آواز پہنچتی تھی، ان کا ایمان طاقتور ہو گیا۔ آج ہمارے اندر ناقدری اور اسلام کی مخالفت، ہم کیوں کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ قانون بنا دیا، فلاں نے یہ کر دیا؟ آؤ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اپنے ایمان کو ٹٹول کر دیکھو، اپنی حیثیت کو پہچان کر دیکھو، اپنے انداز کو دیکھو، اپنے اخلاق کو دیکھو، اپنے معاملات کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو، تب پتا چلے گا کہ پانی ہماری زندگیوں میں بڑھ رہا ہے، کمی ہماری ہے، ہماری آستینوں میں صاف ہے، ہماری زندگیوں میں بغاوت ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی عزت کو کچلتے ہیں، ہم قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارا انداز خراب ہے، معاف کرنا، ہمارا طریقہ خراب ہے، معاف کرنا، ہم قرآن کے مخالف ہو گئے، معاف کرنا، ہم اذان کی آواز کو سنتے ہیں لیکن لبیک نہیں کہہ پاتے، معاف کرنا، ہم مسجد کے مینار کو دیکھتے ہیں لیکن تھوک کر چلے جاتے ہیں، معاف کرنا، 5 ٹائم صدا لگانے والا ہمیں لبیک کرتا ہے، ہمیں پکارتا ہے، کاؤ کامیابی کتاب، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، ہم اس کی ایک نہیں سنتے، اس کی طرف دیکھتے نہیں، اس آواز پر دھیان نہیں دیتے، نتیجہ یہ ہے
کہ جب ہم اللہ کے شعائر کو اپنے انداز سے کچلتے ہیں تو اللہ کو کیا پرواہ ہے کہ وہ ہمیں عزت دے گا، ہمیں شان دے گا، ہمیں نرم و نازک دے گا؟ نہیں، جب اللہ کے شاعر کو مسلمان کچلے گا تو مسلمان بھی کچلا جائے گا، مسلمان بھی کچلا جائے گا۔ جب اللہ کے حدود کو مسلمان توڑے گا تو مسلمان ٹوٹنے سے بچ جائے گا، ناممکن بات ہے۔ جب مسلمان کا ایمان، اعمال، سوچ، فکر اتنی کمزور ہو جائے گی کہ یہ مسلمان اللہ کے حدود کو اپنے انداز سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے کچلنے والا بن جائے تو یاد رکھنا پھر مسلمان کا محافظ آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کون حفاظت کی بات کرے گا؟ کون تحفظ دے گا؟ کون عزت دے گا؟ جو عزت دینے والا تھا ہم نے اس کی شان کو کچل دیا، جو شان دینے والا تھا ہم نے اس کی طرف ایک آنکھ بھر کر نہیں دیکھا، جو عزت دینے والا تھا وہ لوٹ گیا، ہم نے اس کو ناراض کر دیا، جو شان دینے والا تھا ہم نے اس کے اوپر بٹے لگا دیے، جو اللہ ساری کائنات کو نوالا دینے والا تھا ہم نے اس کو ناراض کر دیا۔ اب جب وہ اللہ ناراض ہو گیا تو دنیا کو راضی کرتے رہو، عزت نہیں ملے گی۔ غیروں کو اللہ کا مکلف نہیں ہے، وہ انہوں نے تو اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے اللہ کی آواز پر لبیک نہیں کہا، انہوں نے تو اللہ کے پیغمبر کو نہیں مانا۔ ہم نے اللہ کو مانا، نبی کو مانا، قرآن کو مانا، کلمے کو مانا، اسلام کو مانا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی حدود کو جوتے کی نوک پر رکھ کر اچھال دیا۔ جاؤ مسجدوں میں جاؤ، پتہ چل جائے گا کتنے نوجوان ہیں، جاؤ اپنے ایمان کو ٹٹول کر دیکھو، آؤ اپنے اخلاق کو ٹٹول کر دیکھو، گلی گلی میں زنا ہے، گلی گلی میں شراب ہے، گلی گلی میں جوا ہے، گلی گلی میں نشہ ہے، گلی گلی میں سٹا ہے، گلی گلی میں چوری ہے، گلی گلی میں بے حیائی ہے، گلی گلی میں سود ہے، گلی گلی میں بیماری ہے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے تو ہم نے بند کیے، اللہ کو ناراض تو ہم نے کیا۔ جن گلیوں میں قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، اذان کی صداؤں کی وجہ سے، نماز کی آواز کی وجہ سے، مصلی کے نمازی کے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے اللہ کے رحمت کے فرشتے آتے تھے، ہم نے تو وہ سب کچھ بند کر دیا۔ اب ہم کہتے یوگی کر رہا ہے، موگی کر رہا ہے، ارے بھائی کیوں کرے گا؟ آؤ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، ہمارے گریبان میں اللہ کی نافرمانی ہے، ہماری زندگیوں میں اللہ کی نافرمانی ہے، ہم رسول کے دشمن ٹھہرے، ہم قرآن کے دشمن ٹھہرے۔ ساری دنیا مل کر خدا کی قسم عزت دلانے پر آئے، اگر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے تو عزت نہیں پا سکتا، عزت نہیں پا سکتا۔ معاف کرنا، معاف کرنا۔ مسلمان اس لاک ڈاؤن میں جس غلیظ ترین حرکت کو کر چکا ہے، خدا کی قسم اس غلیظ ترین حرکت کو دنیا کا کوئی کالا کافر بھی نہیں کر سکتا۔ جو بے ایمانی، بے حیائی، بے غیرتی، شرم، اللہ کی بغاوت، رسول کی بغاوت، قرآن کی بغاوت، نماز کی بغاوت، اذان کی بغاوت، اللہ کے حدود کی بغاوت مسلمان نے اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے طور و طریق سے کیا ہے۔ خدا کی قسم دنیا کا بدترین کافر ایسی بغاوت اللہ کے خلاف کبھی نہیں کر سکتا۔ مسجد مسلمان کی ہے، نمازی مسلمان ہے، محلہ مسلمانوں کا ہے، گاؤں مسلمانوں کا ہے، قصبہ
مسلمانوں کا ہے، لیکن 10 نمازی مسجد کے اندر اذان دے کر لاک ڈاؤن میں نماز پڑھ رہے ہیں، مخبری کر کے، دلالی کر کے، بے ایمانی کر کے، بغاوت کر کے مسجد کی چوکھٹ پر پولیس کو لا کر کھڑا کرنے والا مسلمان ہے۔ جب مسلمان سجدہ کرنے والوں کے خلاف اتنا بڑا باغی ہوگا، بے ایمان ہوگا، کافر ہوگا، تو خدا کی قسم ایسے مسلمان اس سرزمین کے اوپر، اللہ کی دھرتی کے اوپر کالا داغ ہے، زمین پھٹنی چاہیے اور ایسے مسلمانوں کو زمین میں دھس جانا چاہیے۔ جو مسلمان اذان پر لبیک کہنے کے بجائے اس اذان کو بند کرنے کی بات کرے، جو مسلمان قرآن کی آیت کو قرآن سے نکالنے کی بات کرے، جو مسلمان مسجد کی جماعت کو پکڑوانے کی بات کرے، جو مسلمان مسجد کی نماز کو ختم کرنے کی بات کرے، وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کافروں میں سے بدترین غلیظ ترین کافر ہے۔ ایسے مسلمان دنیا کے وجود کے لیے خطرہ ہے اور دنیا کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو نہیں چٹولتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دودھ کے دھلے ہیں، جو کچھ دنیا میں ہو رہا وہ ظلم ہو رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی اپنی زندگی کو ٹٹول کر نہیں دیکھتا، کوئی اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا، کوئی اپنے اعمال کو نہیں دیکھتا، بس گردن اٹھاتے ہیں۔ دنیا کی غلطیاں ہمیں نظر آتی ہیں، ارے کبھی اپنی غلطی کو دیکھ، اپنے انداز کو دیکھ، اپنے کردار کو دیکھ۔ اللہ پر اللہ پر اللہ پر اللہ پر الزام لگانے سے پہلے، رسول کی بات کرنے سے پہلے اپنی زندگی کو ٹٹول کر تو دیکھ لے۔ جس اللہ کا کلمہ تو نے پڑھا اس کلمے کو پیروں سے کچل دیا، اس کلمے کی بغاوت کر دی، اس کلمے کے خلاف بول پڑا، تو اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی معاشرت کو نہیں دیکھتا اور الزام دنیا کے لوگوں پر ڈالتا ہے۔ نہیں، سانپ کا کام تو ڈسنا ہے، لیکن اس سے بچنے کی کوشش تو تمہارے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرو، رسول کے غصے کو ٹھنڈا کرو، اللہ کے غصے کو عبادت سے ٹھنڈا کرو، اللہ کے غصے کو سچائی سے ٹھنڈا کرو، اللہ کے غصے کو نماز سے ٹھنڈا کرو، اللہ کے غصے کو مسجد کی عبادت سے ٹھنڈا کرو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرو۔ دیکھو اللہ غصہ ہے کہ حرم کے دروازے تمہارے لیے بند کر دیے گئے، اللہ غصہ ہے کہ 4 مہینے تک مسجد کے دروازے بند رہے، اللہ کو غصہ ہے کہ مدینہ کے رسول کے چوکھٹ کے دروازے تمہارے اور میرے لیے بند کر دیے گئے۔ کہیں تو کوئی بات ہوگی، اس غلطی کو پہچانو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اپنی زندگیوں کو پاک کرو۔ نہیں کرو گے بار بار یہ لمحات آئیں گے اور پھر سنبھال نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر سے مالا مال فرمائے، شر سے محفوظ فرمائے، ہم سب کے لیے دین پر چلنا چلانا آسان فرمائے۔ ابھی بڑے ذمہ دار اکابرین آنے کو ہیں اور وہ بیان کریں گے، ایک بھی بندہ اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرے، قیمتی بیانات کو سنو اور پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے بھائیو، میری جو کچھ بات ہوئی ہے اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسرے کو مت دیکھو، اپنی زندگی کو درست کر لو۔ آگ یہاں سے جل رہی ہے جو ایمان اور اسلام کو بھسم کر رہی ہے، آگ یہاں سے چل رہی ہے جو اسلام اور ایمان کے لیے بربادی کا ذریعہ بن رہی، اس کو درست کرو۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ علم و عمل کا طریقہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔